علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس ماہ مبارک کو جو عظمت و شرف عطا کیا، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ حقوق بیان کروں گا۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر قرآن کے کچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی ہمارے ذمے ہے۔ سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس قرآن پر ایمان لایا جائے، زبان سے اس بات کا اقرار کیا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اس کا نزول ہوا۔ اس بات کا زبان سے اقرار کرنا اور پھر دل سے اس بات کی تصدیق کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کے ساتھ ایمان لائے رسول جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، اور مومن بھی اس پر ایمان لائے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ مومن وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ تو اس قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جبریل امین کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا نزول ہوا۔ آپ کی 23 سالہ نبوت کے اندر وقتاً فوقتاً یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ اور اس قرآن مجید کا دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز کو قائم کیجئے۔ اور اس قرآن کریم کی صحیح معنی میں جو تلاوت کرنے والا شخص ہے وہی حقیقی مومن اور مسلمان ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوت ہی، جو اس کی تلاوت کا حق ہے، اور جو صحیح معنی میں تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں اور یہی لوگ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب حق تلاوت کیا ہے؟ حق تلاوت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر مخارج کے مطابق اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور قیامت کے دن جو مقام اور مرتبہ ملے گا جنت کے اندر وہ بھی ترتیل کے مطابق ملے گا۔ اللہ صاحب قرآن کو فرمائیں گے کہ جنت کے منزلوں پر چڑھتا جا اور قرآن کو پڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ٹھہر ٹھہر کے اس طرح قرآن پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ تیری جنت میں مقام مرتبہ وہاں ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہو۔ دوسری تلاوت کا صحیح معنی میں تلاوت کا دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ قرآن کریم کو خوبصورت لہجے کے اندر، خوش الہانی کے ساتھ، خوبصورت آواز کے اندر پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو۔ خوبصورت آواز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تلاوت کے صحیح معنی میں کرنے کے معانی میں سے دوسرا معنی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دل کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اس قرآن کو پڑھا جائے۔
جب اس سے دل اکتا جائے تو قرآن کو نہ پڑھا جائے۔ آپ نے فرمایا اقرأ القرآن ما تلفت علیہ قلوبکم، قرآن کو اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور دل لگی کے ساتھ اس کو پڑھو، اور جب دل تمہارے اکتا جائیں فقوموا، تو کھڑے ہو جاؤ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت صحیح معنی میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق یہ بنتا ہے ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ کلام الہی نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے کہ اس کے اندر میرے رب کا مجھے کیا پیغام ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل کیا، بابرکت کتاب ہے، تاکہ اس کی آیات کے اندر غور تدبر کیا جائے اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ کیا قرآن کے اندر غور و تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن کو پڑھتے تھے ساتھ معنی بھی سیکھ لیتے تھے، اور جب تک معنی مفہوم سیکھ نہ لیتے، عمل نہ کر لیتے، تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الرجل اذا تعلم 10 آیات لم یجاوزهن حتى يعرف معانیهن والعمل بهن، کہ جب کوئی بندہ 10 آیتیں سیکھ لیتا، ان 10 آیتوں سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک ان کے معانی، ان کے مفہوم کو، ان کے مطلب کو سمجھ نہیں لیتا، اور جب تک ان کے اوپر عمل نہیں کر لیتا تب تک آگے نہیں بڑھتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کی کتاب کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس چیز کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو سواریاں اس تک پہنچ سکتی ہوں تو میں وہاں تک ضرور پہنچوں گا اور ضرور جا کر اس سے سیکھوں گا قرآن کو جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے کتنی محنتیں کی، کتنی مشقتیں کی، کتنے سفر کیے۔ حبر الامہ، اس امت کا سب سے بڑا عالم جس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کس بارے میں نازل ہوئی اور کس وقت نازل ہوئی، اور ان قریب وہ فرماتے ہیں کہ لوگ آئیں گے جنہیں اس کا علم ہی نہیں ہوگا کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، قرآن کا معنی، مفہوم، مطلب، شان نزول، سبب نزول، کس بارے میں نازل یہ قرآن کی آیت ہوئی، یہ تو جاننا تو دور کی بات ہے۔ لوگ قرآن کو اٹھا کر صرف خالی اس کی تلاوت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور سب سے زیادہ لوگوں کے گھروں کے اندر جو کتاب نہ پڑھی جانے والی ہے اگر وہ ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہی ہے۔ اس قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے تلاوت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس قرآن کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ لوگ تو کافر ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، تو آپ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کا ضابطہ حیات، آپ کی زندگی کا معمول، اٹھنا بیٹھنا، جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہی آپ کی زندگی ہے، وہی آپ کا کردار ہے، وہی آپ کا اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن کے حرام کو حرام نہیں سمجھتا، اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا، اس نے قرآن کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کی تمام تر خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اور آپ جو دین لائے اللہ کی طرف سے آپ کو جو ملا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن ہے۔ جب تک اس کے مطابق ہماری ساری خواہشات ہو نہ جائیں اس کے مطابق، تب تک ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کا پانچواں حق یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید کو آگے پھیلایا جائے، اس کی دعوت دی جائے، اس کی تبلیغ کی جائے۔ ایمان، تلاوت، عمل کرنے کے بعد پانچواں حق حسب صلاحیت، حسب استعداد دوسروں تک اس کو پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ قرآن پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے اور تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آگے لوگوں تک پہنچا۔ اور اللہ کے رسول نے قرآن میں سے ایک آیت بھی نہیں چھپائی، جو اللہ کی طرف سے پیغامات ملے وہ آ کے اپنی امت تک پہنچائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا بلغوا انی ولو آیہ، اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی ہے تو اس کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول نے سب سے بڑے مجمع میں، صحابہ کے مجمع میں کہا فلیبلغ الشاہد والغائب، جو حاضر ہیں جنہوں نے میری بات سنی، میں نے جو ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے ان پہ یہ ذمہ ہے کہ وہ جو غائب ہیں، موجود نہیں ہیں، ان تک اس کو پہنچائیں۔ اور صحابہ نے اس کا حق ادا کیا، پوری دنیا تک اسلام کو پھیلایا اور اسلام کی تبلیغ کی۔ اب میرے اور آپ کے ذمہ بنتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کا حق کتنا ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر تیری تبلیغ، تیری دعوت، تیری نصیحت، تیری آگے لوگوں کی رہنمائی کی وجہ سے اگر ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا، اس کے دل میں بات اتر گئی تو یہ خیر لک من حمر النعم، تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ آئیے ہم اس قرآن کے ان حقوق کو ادا کریں، اس قرآن کے اوپر ایمان، اس کی تلاوت، اس کے اوپر اس کا فہم حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور پھر اس کی آگے لوگوں تک تبلیغ کریں۔